اگر آپ بھی اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے آپ کی توجہ اپنے کام اور اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اور آپ صرف ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر توجہ دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی اپنی آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ ایک دفعہ ایک ہرنی پانی کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اسے کہیں پانی نہ ملا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ ہرن خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور جس طرف سے اس کو آواز آتی ہے وہ اس طرف تیزی سے چل پڑتا ہے۔ تبھی اس ہرن کی نظر سامنے ایک بڑی اور گہری ندی پر پڑتی ہے۔ وہ ندی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور بڑی خوشی سے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے تو اس کی نظر دائیں طرف کھڑے ایک شکاری پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے، اور وہ شکاری ہرنی کو شکار کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اب وہ ہرن پانی پینا بھول جاتا ہے۔ اب اس کو اپنی جان کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ بائیں طرف دیکھتا ہے تو اسے جھاڑی کے پیچھے ایک شیر نظر آتا ہے۔ وہ شیر بھی ہرن کا شکار کرنے کے لیے تیار چھپا بیٹھا ہے۔ جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اپنے پیچھے جھاڑیوں میں اسے آگ لگی نظر آتی ہے۔ اب وہ ہرن بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب جائے تو کہاں جائے۔ آگے ندی، پیچھے آگ، دائیں طرف شکاری، بائیں طرف شیر، چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے۔ پھر ایک دم وہ ہرن سوچتا ہے کہ اب تو میں نہیں بچ سکتا، تو کیوں نہ میں وہ کام مکمل کر لوں جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا، یعنی پانی پینے کے لیے۔ تو وہ یکدم پرسکون ہو جاتا ہے اور ان چاروں طرف کی مصیبتوں کو بھلا کر سکون سے پانی پینے لگ جاتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں مرنے سے پہلے سکون کے ساتھ پانی تو پی لوں۔ اسی دوران جب وہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو اچانک آسمان پر بادل آتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے، اور بارش سے پیچھے جھاڑیوں میں لگی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے۔ شکاری ہرن پر تیر چلاتا ہے۔ وہ تیر بارش اور ہوا کی وجہ سے ہرن کو لگنے کی بجائے شیر کو لگ جاتا ہے۔ شیر ہرن کی بجائے شکاری پر حملہ کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ شکاری شیر سے جان بچانے کے لیے بھاگ پڑتا ہے۔ جب ہرن پانی پی کر پیچھے دیکھتا ہے تو آگ بجھ چکی ہوتی ہے۔ جب ہرن دائیں طرف دیکھتا ہے تو شکاری نظر نہیں آتا۔ جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو شیر بھی نظر نہیں آتا، اور ہرن بڑے سکون کے ساتھ جنگل میں واپس چلا جاتا ہے۔ اس ہرن کے پاس کئی راستے موجود تھے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، کہ یا تو وہ ندی میں چھلانگ لگا دیتا، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا، لیکن اس نے چاروں طرف سے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں میں ایک لمحے پرسکون ہو کر سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس کو اپنا ندی پر آنے کا مقصد یاد آیا کہ میں تو پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر جب اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھا تو قدرت نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہ چاروں طرف سے آنے والی مصیبتیں ختم ہو گئی۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، وہ بڑا اہم ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ کبھی گھر کی کوئی پریشانی، کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی جاب کی پریشانی، کبھی روپے پیسے کی کمی کی پریشانی، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر چاروں طرف سے آ جاتی ہیں۔ اس لمحے پر ہم کو پرسکون ہو کر اپنی عقل سے ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کو ذہن سے نکال کر صرف اپنے کام، اپنے مقصد، اپنے مشن پر توجہ دینی ہے۔ اگر آپ
इस मुसीबतों परेशानियों के वक़्त पर पुरसुकून रहते हैं और सब्र से, हिम्मत से इन आने वाली मुसीबतों और परेशानियों को जहन से निकाल कर सिर्फ़ अपने मकसद को पूरा करने पर तवज्जो देते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह कुदरत भी आपको इन मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने के असबाब पैदा करती है। हमेशा खुद भी अपने काम पर, अपने मकसद पर तवज्जो रखें और दूसरों के लिए भी उनको उनकी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने में मदद फराहम करें। अल्लाह भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें।